السلام علیکم دوستو، 10 اپریل 2022 کو جب عمران خان کی حکومت لو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے گری تو انہوں نے اس کا سیدھا الزام امریکہ پہ لگایا۔ دوستو، امریکہ اور برطانوی اخبار گواہ ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA دوسرے ملکوں میں حکومت کرانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرتی ہے۔ ایسا امریکی مفاد کی آڑ میں کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کئی طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن 5 طریقے ان کے بہت زیادہ مشہور اور عام ہیں۔ سب سے آسان اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ حکومت مخالف سیاسی تحریکوں کو خفیہ طریقوں سے پیسے دیے جائیں یا فوج کے ایک دھڑے کو قبضے کے لیے اکسایا جائے پیسے دے۔ یہ وہ کام ہے جو امریکہ نے 1963 میں جنوبی ویتنام میں کیا۔ برازیل میں بھی CIA یہی طریقہ واردات کر چکی۔ امریکی ڈی کلاسیفائیڈ خفیہ دستاویز میں اس کے ثبوت موجود ہیں۔ CIA کا دوسرا حکومت گرانے کا معروف طریقہ ہے مقبول لیڈروں کو قتل کروا دیا جائے۔ CIA نے کانگو کے جمہوری صدر پیٹرس لوباما کو قتل کروانے کے کئی کوششیں کی۔ 1961 میں وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے، مگر عوامی حمایت کی وجہ سے امریکی منظور نظر قیادت و حکومت میں نہیں آ سکی، مگر کانگو 4 سال تک سیاسی ہنگامہ آرائی کا شکار رہا۔ معاشی قتل حکومتیں گرانے کا تیسرا طریقہ ہے جو CIA استعمال کرتی۔ معاشی پابندیوں کے جائز اور ناجائز طریقے استعمال کر کے CIA سیاسی حکومتوں کی بنیاد ہلا دیتی۔ 70 کی دہائی میں چلی کے صدر سلواڈور الیگڈے نے امریکی دباؤ کے باوجود بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کی پالیسی جاری رکھی۔ صدر نیکسن کے حکم پر CIA نے چلی کی معاشیت تباہ و برباد کر دی۔ اس کے نتیجے میں عوامی سطح پر بے چینی پھیل گئی اور 1973 میں ایک جنرل نے سیاسی حکومت برطرف کر کے فوجی امریت قائم کر دی۔ یہ امریت 27 سال تک چلی پر مسلط رہی۔ حکومتیں گرانے کا چوتھا امریکی طریقہ ہے کہ وہ نامور صحافی یا صحافتی اداروں کو خرید لیتا ہے۔ انہوں نے 1950 میں اٹلی کی حکومت گرانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا تھا۔ CIA نے اخبارات کو خریدا اور مرضی کا پروپیگنڈا کیا۔ بعد میں ایک CIA ایجنٹ نے راز فاش کرتے ہوئے کہا کہ جو ہم نے کی سے ہم نے سیکھا ہے کہ اخبار خریدنے سے رپورٹر خریدنا آسان ہے۔ آج CIA یہی کرتی۔ تھرڈ ورلڈ کے ممالک میں افراتفری پھیلانے کے لیے صحافیوں کو پے رول پر رکھا جاتا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا حکومت گرانے کا 5واں معروف طریقہ ہے کہ سیاسی انتشار اور بے یقینی پیدا کر دی جائے۔ احتجاجی طریقوں کو کچھ اس طرح سے فروغ دیا جاتا ہے کہ مظاہرین کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ اصل میں وہ کسی اور کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایرانی جمہوری وزیر اعظم محمد مصدق نے جب برطانوی آئل کمپنیوں کو قومی تحویل میں لیا تو امریکی اور برطانوی خفیہ ایجنسیوں نے یہی طریقہ کار استعمال کیا تھا۔ انہوں نے تہران میں ملینز آف ڈالر خرچ کیے اور محمد مصدق کے خلاف احتجاجی طریقوں کو فروغ دیا۔ CIA نے ایرانی فوج میں بھی بغاوت کروائی، جنہوں نے 1953 میں محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ وزیر اعظم جو جمہوری طریقوں سے منتخب ہوئے تھے، ان کو مرنے تک نظر بند کر دیا گیا۔ محمد مصدق کی جگہ امریکہ کے وفادار رضا شاہ پہلوی کو بیرون ملک سے بلا کر ایران کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔